کبھی انہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے بے پرواہ تھے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ میں تم کو فاسقین کا گھر بتاؤں گا، یعنی فاسقین جو ہے نا ان کا اینڈ ہونے کیا والے، اور کہا یہ کہ جلد میں ان فاسقین سے، یہی نافرمانی کرنے والوں سے اپنی نشانیاں، ان کی نگاہ پھیر دوں گا، یعنی ان کی آنکھیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی جو ان کو جس سے نصیحت حاصل کرنی، وہ بیکار چیزوں میں لگے رہیں گے، اپنی زندگی ضائع کریں۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاسقین کو اللہ اس قرآن سے ہدایت نہیں دیتے، تو یہاں پہ بھی یہی بات بولی نا، دیکھیں ایک ہی پوائنٹ، ایک ہی ہے، مل رہی ہے آپ کو بات، یعنی کنفرم ہو رہی ہے بات۔ کہا کہ یہ فاسقین جو ہے نا ان سے تو نظریں ان کی نہیں جاتی ہیں صحیح چیزوں کے اوپر، اگر یہ ہر طرح کی بھی نشانی دیکھ لیتے، ہر طرح کے معجزات دیکھ لے، ہر طرح کی عبرتیں دیکھ لے، تب بھی ایمان نہیں لاتے۔ اچھا ان کو کوئی آیت باقاعدہ ان لٹرل سینس جو آیت ہم پڑھتے قرآن کی اور کتاب کی، یہ آیت بھی کھول کے دکھا دو تب بھی یہ نہیں مانتے۔ ایسے لوگ ہیں نا ان کے سامنے آیت بھی پیش کر دی جائے تو بھی وہ نہیں مانیں گے۔ میں اور آپ کے سامنے اتنی آیتیں کھلی ہوئی ہوتی، صاف لکھا ہوتا ہے اس کی سزا یہ اور اس کا ثواب یہ، پھر بھی ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہر طرح کی نشانی آیت دیکھ بھی لیں گے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ ان کو دکھایا جائے گا اس کو راستہ نہیں بنائیں گے، لیکن اگر گمراہی کا راستہ دکھایا جائے گا اس کو راستہ بنا لیں۔ پازیٹیوٹی کے پاس نہیں جائیں گے، نیگیٹیوٹی کے پیچھے بھاگیں۔ آج کیا ہو گیا، اچھائیاں اس کے بارے میں سستی، اس کو بندہ چھوڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور برائیاں اس کے لیے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، فوراً سے اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ہے کہ پیچھے آپ پڑھ رہے تھے کہ یسارعون فی الکفر، وہ ان کی تیزی جو ہے نا ساری کفر کے کاموں میں، یہ جب ایمان کی محفل میں داخل ہوتے ہیں تب بھی یہ کفر کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ جب نکلتے ہیں تب بھی کفر ہی لے کے اٹھتے ہیں، یعنی ان کے اندر کچھ بھی نہیں آتا، ان کی روح کے اندر ان کی نفس جو ہے اس سے کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ فاسقین کا حال ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خود سدھارنا نہیں چاہتے، تو اب کیا ہوتا ہے ایٹ لاسٹ کہ بھائی وہ اگر کسی بھی طرح کی باتیں دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں اس کو ہر طرح سے سمجھا دیے، ماننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ تو ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو مہر لگانے کی بات کل بھی آپ نے پڑھی تھی، اللہ کا فرمان ہے، تو یہ مہر تو ہم اپنے اوپر خود ہی لگواتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود اتنا سخت کر لیتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی اللہ دکھا دے تو ہمارے دل جو ہے وہ پگھلتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہاں پہ جو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو یہ جھوٹ سمجھتے رہے، جھٹلاتے رہے، ریجیکٹ کرتے رہے۔ جب بندہ آیتوں کے خلاف ورزیاں کرنے کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کے قوانین توڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ ایک نہیں وہ 10 گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی کسی بھی بات کی، وہ کیا ہوتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ غافلین کو دوبارہ ٹریک پر لانا بڑا مشکل ہے۔ آج میں اور آپ بھی کچھ چیزوں میں شاید غافل ہی ہوں گے، ہم کو اس کی نہیں پتہ چل رہی ہے کہ اس کی برائی کیا ہے، کتنی ہے، تو اس لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں بجائے اس کے کہ میں اور آپ اور زیادہ بڑھتے ہیں ان گناہوں میں، زیادتیوں میں، تو اس سے پہلے ہم کیا کریں، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں۔ آیت نمبر 147، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات ہو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، هل یجزون، کیا وہ بدلہ دیے جا رہے ہیں، الا ما كانوا یعملون، مگر وہی جو وہ کرتے تھے۔ اب کیا کہا، یہ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے اور اللہ کی آخرت کی ملاقات کو جھٹلا رہے، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے۔ یعنی ایسے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کچھ اور جو بھی دوسرے اعمال کریں، اعمال ضائع کون سے ہوں گے، ظاہر نہیں کیے ضائع ہوں گے، گناہ تو گناہ ہی ہے، اس کا تو وبال چکھنا ہی ہے۔ تو جو اچھا کام کر بھی رہے لیکن اس کے پاس آخرت کا یقین نہیں ہے، اور وہ بہت ساری اللہ کے لاس توڑ رہے ہیں، یہ نہیں بولے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم فلاں چیز کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، تو اگر ہم کچھ معاملات میں اللہ کے احکامات کو توڑ دیں، اگر ہم بے حیا ہو جائیں، اگر ہم دین کی خدمت نہ کریں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ اتنا حرام حلال کا لحاظ نہ کریں، ہم حدود اللہ کو نہ سمجھے کہ کوئی ہے، اور اگر پھر ہم دوسرے اچھے کام کر رہے ہیں تو کیا پھر بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ یہاں پہ بات کیا لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو، آپ کو آخرت کی ملاقات کی اتنی کوئی امید نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو پھر آپ کے جو اعمال بھی ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ صرف اسی بات کو لے لیں، اللہ کی آیتوں کو بندہ جھٹلا رہے، بہت بڑے بڑے غلط کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو حرام جو کر رہے ہو آپ اور میں، اگر میں اور آپ کبائر الاسم کریں، سب بڑے گناہ کر رہے ہیں،
تو پھر تو ہم پکڑے جائیں گے نا اللہ کے آگے، ہماری نیکیوں کا وزن ہی ختم ہو جاتا ہے اس صورت میں. تو جب ہم نے سورہ انعام میں آیت میں پڑھا تھا آؤ میں بتاؤں تمہیں کیا تمہارے رب نے حرام کیا ہے، اس میں جو شرک سے لے کے جو ساری باتیں ہم نے پڑھی تھی وہ تمام باتوں کو ہم نے کہا تھا نا ہم یاد کر لیں، ہم لکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کبائر الاسم ہے اور یہ حرام ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اگر یعنی اب اس کے اوپر سوچیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال کا وزن ختم ہو جائے گا. پھر دوسرے اعمال کی گناہوں کی وجہ سے ہم یعنی ان کو چھوڑنے کی وجہ سے پکڑے جائیں. 150 سے جو ہم نے بات پڑھی تھی سورہ انعام کی 154 تک، تو اس کے اوپر ظاہر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ کہ اللہ ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ فرما رہے تمہیں کیا بدلہ مل رہا ہے مگر وہی جو تم کر رہے، تم نے جو کیا اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا. آیت نمبر 148 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ ان کے بعد، من حلیہم ان کے زیورات سے، عجلاً بچڑے کو، کا جسدن پتلا، جسد جسم، لہو اس کے لیے خوار آواز تھی. الم یرو کیا نہیں وہ دیکھتے تھے، انہ لا یکلمہم کہ وہ ان سے بات نہ کرتا تھا، ولا یہدیہم اور نہ انہیں دکھاتا تھا، سبیلاً کوئی راستہ. اتخذوہ پھر بھی انہوں نے بنا لیا تھا اسے، وکانوا ظالمین اور وہ خود ہی ظالم تھے. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے وہ بنا لیا بچڑا. اور وہ بچڑا کیسے بنا ہے؟ جس کا جسد تھا، یعنی اس کا سٹرکچر تھا، جسم بنا دیا، اس کی شکل بنا دی. اور اس کے لیے کیا تھی؟ آواز، خوار، یعنی اس کی آواز تھی. اچھا اب یہاں پہ جو آپ نے پیچھے بات پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے وعدے پہ جو گئے، تو پیچھے سے اس کے بعد یعنی ان کے اس جانے کے بعد کیا کیا؟ قوم نے بچڑے کو معبود بنایا. یہ کس نے بنا کے دیا ان کو؟ یہ سامری نے بنا کے دیا. آپ دیکھ لیں 87 to 89 سورہ طٰہٰ 20 کی 87 سے 89 میں یہ بات کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے آ کے بولا ہارون سے کہ کیا کیا آپ نے، اور ان کی داڑھی پکڑ لی اور ان کے سر پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لگی. کیا کیا آپ نے؟ تو کہا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اور ان کو اپنے بھائی کو بھی غصہ کیا اور اپنے لوگوں کو بھی کہا. انہوں نے کہا ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ سب آپ کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، لیکن ہمارے اوپر جو ہے وہ حملنا اوزارا من زینت القوم، قوم کی جو زینت ہے نا، زینت یعنی یہ جو زیورات تھے نا، اس کا بوجھ ہم پر بہت ہو گیا تھا، ہم یہ اٹھا کے نہیں چل پا رہے تھے. تو ہم نے یہ سامری نے ہمارے لیے اس کو ہم نے پھینکا، ایک طرف رکھا، اور سامری نے کیا کیا؟ اس کا بچڑا بنا کے دے دی. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ایسا بچڑا بنایا کہ اس کی آواز بھی نکل رہی تھی. اور کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ موسیٰ کا بھی رب ہے اور یہ تمہارا بھی رب. اور وہ موسیٰ بھول گئے، کیونکہ ایک نبی کی موجودگی میں سامری یہ کام کرے اور قوم پیچھے سے مان لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کی کچھ تو کوئی ٹیکنیک تو یوز کرنی پڑے گی نا بتانے کے لیے، ان کو اس طرف لانے کے لیے. ہارون علیہ السلام موجود ہے اور لوگ ان کی بات نہیں مان رہے. سامری کہہ رہے یہ تو موسیٰ کا رب ہے. سامری ان کی قوم کا ایک آدمی ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، سامریش. تو سامری کا ورڈ آیا ہے سورہ طٰہٰ میں، یہ آپ پڑھیں گے نا جب 87 سے 89. تو کہا کہ اس نے یہ چیز بنا دی اور کہا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے، اور وہ موسیٰ بھول گئے. اللہ فرماتے افلا یرون اللہ یرجو الیہم قولا، تو کیا یہ دیکھتے نہیں تھے، ان کو خود عقل نہیں تھی کہ وہ ان کی بات کا رپلائی نہیں کر رہا تھا، ان کو رسپانس تو نہیں دے رہا تھا. وہ کس وجہ سے انہوں نے بچڑا بنایا، اس کو معبود کیسے بنایا؟ یہاں پہ بھی بولا ان سے وہ کلام تو نہیں کر رہا تھا، کس وجہ سے تم نے اس کو بچڑا بنایا، بچڑے کو معبود کیسے تم نے بنایا؟ نہ وہ کوئی تمہیں راہ دکھا رہا تھا کسی چیز کی، اور انہوں نے پھر بھی اسے بنایا اور وہ خود ظالم تھے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، خود ہی ظالم تھے. یعنی عقل نہیں ہے، کوئی بھی چیز کسی نے بھی بول دی کہ یہ نبی نے بولا ہے تو آپ انہیں پیچھے چلنا شروع کر دیں. یہ نبی یوں کرتے تھے، اس طرح سے یہ فلاں چیز پڑھ کے علاج کرتے تھے، تو میں اور آپ ہر بات کو ماننا شروع کر دیں گے. یہی تو آج بھی یوز کیا جاتا ہے، وہی تو ٹپ یوز کی جا رہی ہے. وہ سامری کے پیروکار جو ہے نا وہ آج بھی موجود ہے. نبی نے یہ کیا، نبی نے وہ کیا، یہ بنا لو، وہ تعویذ لٹکا لو، فلاں چیز کر لو. میں اور آپ کو خود کو عقل نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیا فائدہ دیں گی. تو اللہ کہہ رہے تم اپنی عقل بھی تو استعمال کرتے، تم کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات نہیں کرتا، تمہیں کوئی رہنمائی نہیں دے رہا اس کی حیثیت کیا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ انہوں نے بنایا اس کو، وہ خود ظالم تھے. اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر وہ لیڈر
اور بندہ پیچھے سے اس طرح سے ہٹ جاتے ہیں, اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. میں اور آپ کے آج امام قرآن ہے. جب ہم قرآن سے ہٹیں گے, قرآن کو چھوڑ دیں گے, بولیں گے اتنے دنوں بعد قرآن پڑھیں گے, آج کل بہت بزی ہے, تو ہمارے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہونے والا ہے. اور ہوتا ہے, ہم دیکھتے نہیں ہیں اس چیز کو. جہاں ہم تھوڑا سا اللہ رسول کی محفلوں سے ہٹنا شروع کرتے ہیں تو پیچھے ہمیں 10 جو ہوتے ہیں شیطان بہکانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا اپنا نفس اور ہمارے اپنے لوگ, اور وہ سارے ان کا حربہ وہی ہوتا ہے, ان کو سیدھے راستے سے بہکایا جائے, ان کو اللہ ہی کے حوالے سے باتوں سے بہکایا جائے, یا یہ کہ ہم خود ہی اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے بھی بن جاتے. آیت نمبر 149, وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ, اور جب وہ گرا دیے گئے اپنے ہی ہاتھوں, جب وہ گر پچھتائے, وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یقیناً وہ بھٹک چکے ہیں. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا, انہوں نے کہا اگر نہ رحم کیا ہم پر ربنا, ہمارے رب نے, وَيَغْفِرْ لَنَا, اور اگر ہمیں معاف نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ پچھتائے, اپنے ہی ہاتھوں گر گئے, ان کو پتہ چل گیا یہ تو ہم نے غلطی کر لی. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان کو کیا بولا, سزا کیا دی, فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم نے بچہ پرستی کی ہے, اب اپنے آپ کو قتل کرو, یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف. تو یہاں پہ ان کو اتنی سخت سزا جو دی گئی نا, قتل کرو اپنے آپ کو, یا تو اگر ان لٹرل سینس, تو دوسرے سینس میں یہ کہ ان کو اس کو جس کو معبود بنایا تھا اب اس کو چھوڑو, ختم کرو. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس میں سورہ یونس میں جب دونوں باتیں آتی ہیں حضرت موسیٰ کے حوالے سے اور اس قصے کے حوالے سے, تو بات یہی بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, میں نے کیا کرنا ہے, اس کو اب جلا دینا ہے اور اس کی راکھ کو جو ہے وہ دریا میں بہا دوں گا, یعنی ختم کر دوں گا. تو اب ان کے لیے اس کی محبت کو نکالنا اپنے آپ سے, کہ آئندہ دوبارہ کبھی وہ ایسا بچڑا نہ بنائے اور دوبارہ کبھی ان چکروں میں نہ پڑے, دوبارہ کبھی ان چیزوں سے اٹریکٹ نہیں ہو اور اپنے دل سے نکال دیں ساری چیزیں. یہ بہت مشکل کام تھا, ایسے جیسے کہ اپنے آپ کو قتل کر. صحیح. اور اگر ان کو یہ بولا گیا کہ اب ایک دوسرے کو قتل کرو یا جو بھی ہے, یہ طریقہ ہے توبہ کا, تو ہو بھی سکتا ہے, لیکن ہم جو اس کو آج سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہ اپنے آپ کو قتل کرو, آئندہ کبھی اس چیز کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ کوئی جو ڈرگز کے ایڈکشن میں آ جاتا ہے نا, اس کو جب ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ڈالا جاتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے, تو اس کے بعد وہ چھوڑ کے, بعض لوگ چھوڑ چکے ہوتے, 3 مہینے ہو جاتے, 4 مہینے ہوتے, وہ ان کی ڈرگ چھوٹ چکی ہوتی ہے الحمدللہ, وہ بالکل سیٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر دوبارہ وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس کی وہ اب تو ختم ہو گیا تھا نا آپ کو, پھر آپ کیوں گئے اس طرف, دوبارہ ان کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں. جیسا کہ قرآن نے کہا وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم, پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے, پلا دی گئی تھی ان کے خون میں, جیسے بسا ہوا تھا وہ بچڑا, یہ بتوں کی پوجا, یہ اس طرح کی شرکی عقائد, تو وہ دوبارہ جاتا ہے, پھر دوبارہ وہ اسی ایریا میں جائے گا اور پھر وہاں سے شروع کر دے گا. تو ان کو یہ بولا یہ آئندہ تم سوچنا بھی نہیں اس کے حوالے سے. سمجھ رہے ہیں, یعنی اس کو جیسے زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو جس طرح کے بڑے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حدود اور اپنی قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دی اور کہا اب آئندہ نہیں سوچنا اس کے بارے میں. آج میں اور آپ بھی ایڈکٹڈ ہوئے ہوتے ہیں گناہوں سے, ایڈکشن میں آئے ہوتے ہیں نا, ہم سے وہ چھوٹتا نہیں ہے, ہر تھوڑے دن چھوڑنے کے بعد پھر وہی بے حیائی میں پڑ جاتے, تھوڑے دن سیدھے ہوتے پھر وہ, تو اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے, فائنل ڈیسیژن لے لو, آئندہ اس چیز کی طرف جانا نہیں ہے. اور وہ آپ کو مارتی ہے, وہ چیز اپنے آپ کو جما کے رکھنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب ان کو عقل آ گئی کہ یہ تو ہم نے کیا کیا ہے, اللہ ناراض ہو گئے, اور اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا, ہمیں تو آج ابھی تک اللہ ہی نے فیورز دیتے رہے, اور جیسا کہ پیچھے بھی کہا کہ تم کو فضیلت دی اسی نے تمام جہان پر, تو تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو, یعنی کیا کیا ہے تم نے. تو اب کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا, آپ نے ہمیں نہیں بخشا, تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ وہی دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اس سے آپ نے پڑھی تھی, اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہے. تو میں اور آپ بھی یہ دعا مانگا کریں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑا کوئی کرائم کر دیا ہم نے, اور نہیں بھی اپنے گناہوں کے اوپر, کہ اللہ آپ ہم پر رحم فرما دیجیے, اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم گھاٹا پائیں گے. آیت نمبر 150 میں دیکھیں کہتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ, اور جب لوٹے